بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق اہم احکام اور مسائل کا درس جاری ہے، اور پچھلے دروس میں ہمیں تفصیل سے جہاد پر بات کی، جہاد کی تعریف، جہاد کی قسمیں، جہاد کی فضیلت، جہاد کے مراتب، جہاد کے شروط، جہاد کے ضوابط اور اس کے متعلق چند احکام بیان کیے تھے. جیسا کہ ساتھیوں سے وعدہ تھا کہ آج کے درس سے جہاد کے متعلق غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ، اس موضوع پر بات کریں گے، اور اگلے دروس بھی انشاءاللہ اسی کے متعلق ہوں گے. تقریباً ٹوٹل 130 کے قریب غلط فہمی ہے، اور جس میں سے تقریباً 66 کا جواب ہم دے چکے ہیں پچھلے دروس میں. یعنی حکمران کی فرما برداری کے درس میں بعض غلط فہمیاں تھیں، الحکم بغیر ما انزل اللہ کے درس میں بعض غلط فہمیاں تھیں، طاغوت کے درس میں بعض غلط فہمیاں تھیں. تو جو پچھلے دروس تھے تو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ان کو سماعت فرمائے، کیونکہ ایک ہی بات بار بار دہرائی جائے تو وقت ضائع ہوتا ہے. میں ان غلط فہمیوں کا ذکر ضرور کروں گا، لیکن تفصیل اور جواب آپ وہاں سے سنیں. جو 66 غلط فہمی پہلے بیان کر چکے ہیں، میں صرف غلط فہمی بیان کروں گا، اور اس کا جواب اور مزید تفصیل آپ ان دروس میں سماعت فرمائیں. اور اس سے پہلے کہ میں ان غلط فہمیوں کو بیان کروں، مقدمے کے طور پر میں ضوابط الجہاد میں پھر سے بیان کروں گا مختصر سے، اور جو سب سے زیادہ اہم ضابطے ہیں وہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ غلط فہمیوں کو جب ہم ازالہ کریں گے تو انہی ضوابط کی بنیاد پر کریں گے. یہ ہمارے پاس ایک ترازو ہے، ہم تولتے جائیں گے ہر غلط فہمی کو اسی ترازو پر، اور جواب انشاءاللہ آسانی سے آپ کے سامنے آ جائے گا، تاکہ حاضرین اور سامعین کے لیے بات آسان ہو جائے. تو پہلے میں جہاد کے ضوابط پر بات کروں گا، تقریباً 10-11 ضابطے جو ہیں میں وہ بیان کروں گا. پھر بعض غلطیاں جو مجاہدین سے ہوئی یا جو جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں میں وہ بیان کروں گا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان غلطیوں کی وجہ سے جہاد نہ رہا، یعنی جو آج کل کے دور میں موجود ہیں. میں چند پر بات کروں گا، پھر آگے انشاءاللہ غلط فہموں کا ازالہ کریں گے. جہاد کے ضوابط، نمبر 1، سب سے پہلا ضابطہ جہاد کے یہ ہے کہ جہاد عبادت ہے، اور ہر عبادت کے لیے شرطوں کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام میں سے ہیں، اور ان کے بھی شروط کا ہونا ضروری ہے. شروط کے علاوہ عبادت نہیں رہتی، جیسا کہ نماز بغیر وضو کے نماز نہیں رہتی، کیونکہ وضو شرط ہے نماز کے لیے. اسی طریقے سے جہاد کی بھی اہم شروط ہیں، ان کو جانا بہت ضروری ہے. اور صرف شروط پر ایک خاص درس گزر چکا ہے، جس میں تقریباً 20 کے قریب شرطیں بیان کی تھیں. تو آپ ان کی طرف رجوع کریں اور ان شروط کو سمجھ لیں. لیکن جو سب سے اہم شروط ہیں، جو 2 قسم کی شروط ہیں، عام ہیں اور خاص. جو عام ہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یہ 2 عام شروط ہیں ہر عبادت کے لیے. اور جو خاص شروط ہیں، ان میں سے جو اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ طاقت و قدرت ہونی چاہیے، امام ہونا چاہیے، اور رایا اور جھنڈا ہونا چاہیے. باقی شروط آپ دیکھ لیں، میں نے 5 پر بات کی ہے، باقی تقریباً 15 جو شروط ہیں آپ ان کو سماعت فرمائیں. نمبر 2،
جہاد کے مقصد کے مطابق ہونا چاہیے. اگر جہاد کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تب وہ جہاد نہیں. اور جہاد کا سب سے بڑا مقصد ہم نے بیان کیا تھا وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی. اور دوسرا مقصد جس میں دین کی سربلندی بھی ہے، دوسرا مقصد کہ مسلمانوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت ہو جائے. اگر یہ دو مقصد پائے جاتے ہیں تو الحمدللہ جہاد ہے، آگے بڑھنا چاہیے. اگر یہ دو مقصد نہیں پائے جاتے تو پھر وہ جہاد نہیں ہے. نمبر 3، جہاد کرنے سے پہلے جہاد کے متعلق اہم احکام اور مسائل کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی جہاد کرنا چاہیے علم اور فقہ فی الدین سے، علم کے ساتھ اور فقہ سمجھ کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے. دین کا علم ہونا چاہیے. جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، بغیر علم کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر علم کے آپ عمرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو جہاد پھر کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ تو جہاد کیسے کرنا ہے؟ جہاد مقصد یہ ہرگز نہیں کہ آپ نے کلاشوں کو اٹھانی اور فائر کر دینا ہے، ہرگز نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. تو جہاد کے بھی طریقہ ہے. جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ بیان کیا ہے، حج کا طریقہ بیان کیا ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا ہے. جہاد کا طریقہ بھی ہمیں سمجھایا ہے، اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے کہ جہاد کے وقت نکلتے ہوئے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، سب کچھ بیان کیا ہے. یہ کب پتہ چلے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ جب ہم شریعت کا علم حاصل کریں گے، قرآن مجید کی آیات کو سمجھیں گے، تفسیر پڑھیں گے اور احادیث کی شرح کی طرف جائیں گے، شرح کو سمجھیں گے. اور یہ تب ہوگا جب ہم علماء کی طرف جائیں گے اور ان مسائل کو سمجھیں گے. نمبر 4، جہاد رحمت شفقت کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ بڑا عجیب ضابطہ ہے کیونکہ دین اسلام رحمت کا دین ہے، شفقت کا دین ہے. اس دین کا رب رحمان رحیم ہے. اور یہ دین جس امت کے لیے بھیجا گیا ہے اس امت کا رسول جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے. اور پیغام قرآن مجید جو ہے جو اس امت کے لیے ہے وہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے. رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، ایک ایک لفظ میں برکت ہے، ایک ایک لفظ میں رحمت ہے. تو جب جہاد کرنا ہے تو رحمت اور شفقت کے ساتھ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما كان الرفق في شيء الا زانه وما كان العنف في شيء الا شانه. سے مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چیز میں رفق، رحمت اور شفقت پائی جائے تو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اسے اچھا بنا دیتی ہے. اور جس چیز سے آپ رحمت کو، شفقت کو نکال دیں اور سختی کو داخل کر دیں تو وہ پھر بدترین چیز ہو جاتی ہے، بری چیز ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیں یہی رحمت تو فرق ہے. مسلمان بھی جہاد کرتے ہیں اور کافر بھی اپنی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جہاد کر رہے ہیں. ہولی وار کہتے ہیں نا وہ اپنی زبان میں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جو کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، یہ ہمارے لیے ایک مقدس جنگ ہے. اور وہ بھی کہتے ہیں جو ان کے مر جاتے ہیں یہ جنت میں ہے، شہید ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ بھی کہتے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہمارے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں اور کافر اور ظالموں کے بیچ میں جو فرق ہے اس جہاد میں یا اس لڑائی میں وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کا جو جہاد ہے وہ رحمت، شفقت اور عدل و انصاف پر مبنی ہے. ان بنیادوں پر ہم جہاد کرتے ہیں. اور ان کے پاس کیا بنیادیں ہیں؟ سوائے قتل و غارت اور توڑ پھوڑ کے کچھ بھی نہیں. زندہ مثال دیکھنا چاہتے ہیں ورلڈ وارز کی طرف جائیں. پہلی ورلڈ وار میں، دوسری ورلڈ وار میں، دونوں میں ملا کر جو لوگ مرے ہیں تقریباً کتنی ہے؟ 60-40 کے قریب. آپ ڈسکاؤنٹ دے دیں، 80 کر دیں. 80 کیا؟
ملین، ہزار نہیں میرے بھائی، یہ لوگ مرے ہیں، سوچ سکتے ہیں آپ لوگ؟ اتنے لوگ مرے ہیں کس لیے؟ دنیا کے لیے. اور جتنے سویلین مرے ہیں اتنی فوجی نہیں مرے، عام لوگ مرے ہیں بیچارے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جہاد ہوا، جتنی بھی جنگیں ہوئی، دونوں فریقین میں سے، مسلمانوں میں سے اور کافروں میں سے جو لوگ مرے ہیں وہ 1000 سے زیادہ نہیں ہیں. ٹوٹل 1000 سے. 10 سال جہاد ہوا، 10 سال مدینے میں 10 سال جہاد ہوا. ان 10 سالوں میں جو ٹوٹل لوگ مرے ہیں دونوں فریقین میں سے وہ 1000 سے زیادہ نہیں ہیں. یہ رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اور جہاں پر 80 ملین لوگ مرتے ہیں یا 50 ملین لوگ مرتے ہیں، اب اس کو کیا کہیں گے؟ اس سے زیادہ کوئی وحشیانہ یا بربریت ہے؟ لیکن تہمت کیا لگتی ہے؟ یہ مسلمان یہ سارا کام کرتے ہیں. ہاں یہ تب ہوتا ہے. آج کل دیکھ لیں اب خود کش حملوں میں کیا ہوتا ہے، کتنی فوجی مرتے، کتنی سویلین مرتے ہیں، اندازہ ہے آپ کو؟ اب وہی راستہ اپنایا جا رہا ہے، نا انصافی والا راستہ، ظلم والا راستہ، جس میں رحمت نظر کہیں نہیں آتی. نمبر 5، جہاد عدل و انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. اگرچہ دشمن بھی کیوں نہ ہو، دشمن کے ساتھ بھی ہمیں حکم ہے کہ تم نے انصاف کرنا ہے. سورۃ مائدہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کے دشمنی تجھے اس چیز پر آمادہ نہ کر دے، مجبور نہ کر دے کہ تم ناانصافی کرو، انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہو، دشمن کے ساتھ بھی تم نے انصاف کرنا ہے، ناانصافی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرنی. اور سورۃ بقرہ آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. دیکھیں میدان جنگ میں بھی، قتال میں بھی، اور قتال کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. جب بھی جہاد کا ذکر آتا ہے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ یاد دہانی ضرور دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کہیں آپ کسی ادھر ادھر نہ جائے. زمین کے لیے نہیں، کسی قوم کے لیے نہیں، صرف اللہ کے واسطے کرنا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، کس کے خلاف ہم جنگ کریں؟ الذین یقاتلونکم، جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھنا، نا انصافی نہ کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور ہم کیسے بچیں گے اس حد سے گزرنے سے یا اس ظلم سے؟ کیسے بچیں گے؟ جب ہمارے ضد میں کوئی بھی، ہماری نشانے یا ہماری ضد میں کوئی بھی معصوم شخص نہیں آئے گا. اگر ایک معصوم بھی مر گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ناانصافی ہوئی اور یہ جہاد نہ رہا. اور اللہ تعالیٰ اسے پسند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کوئی پسند نہیں کرے گا. نمبر 6، جہاد ہونا چاہیے مسلمانوں کو امام حکمران کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ، اگرچہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، فاسق کیوں نہ ہو، بدکار کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ہی جہاد کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامام جنہ، بے شک امام ایک اوڑ ہے، یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، اس کے پیچھے سے، اس اوڑ کے پیچھے سے جنگ کی جاتی ہے اور اسی کو ڈھال بنایا جاتا ہے. فإن امر بتقوى اللہ وعدل، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کا حکم دے اور انصاف کرے، فإن له بذلك اجرا، تو اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا. وإن امر بغیرہ، اگر وہ اس کا حکم نہ دے، اس کے سوا کسی اور چیز کا حکم دے، فإن علیہ وزرا، تو اس کا گناہ اس کے سر پہ ہوگا. متفق علیہ، سے بخاری مسلم کی روایت ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمانبرداری کرنی چاہیے، بشرط یہ کہ معصیت اس میں نہ ہو. اور عقیدے کی کتاب کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ، عقیدہ واسطیہ ہے، عقیدہ طحاویہ ہے، عقیدہ سفارینیہ ہے، رازیان کا عقیدہ ہے، اس کے علاوہ
جتنی بھی عقیدے کی کتابیں ہیں آپ پڑھیں. آپ کو ہمیشہ جہاں پر توحید کا ذکر ہے، توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے، تو وہاں پر آپ کو یہ بھی ضرور ملے گا والحج والجہاد مع امام المسلمین برا کان او فاجرا. ہم حج بھی کریں گے، جہاد بھی کریں گے مسلمانوں کے امام کے ساتھ، حکمران کے ساتھ، اگرچہ وہ اچھا ہے برا ہے. نمبر 7، جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرنا چاہیے مسلمانوں کی حالت کے مطابق. اگر طاقت ہے تو طاقت والی آیت پر عمل کیا جائے گا، اگر ضعف ہے، کمزوری ہے، تو ان آیت پر عمل کیا جائے گا جو ضعف اور کمزوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور اس سے فائدہ ہوتا ہے مراحل الجہاد، جیسے میں نے پہلے بیان کیا. پہلا مرحلہ تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تطع الکافرین وجاہدهم به جہادا کبیرا، کافروں کی فرمانبرداری نہ کرو، اطاعت نہ کرو اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید سے ہی، علم سے ہی جہاد کرو، ان کے خلاف بہت بڑا جہاد کرو. پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اور دوسرا مرحلہ تھا کف الید کا، وکفوا ایدیکم، اب ہاتھ اٹھا لو اپنے. مکہ میں جب دشمن کا غلبہ زیادہ تھا تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اگرچہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں کافر، ہاتھ نہیں اٹھانا. کفوا ایدیکم، ہاتھ اٹھا کے کیا کرنا ہے؟ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، عبادت میں وقت گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وقت گزارنا ہے. بلکہ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کعبے کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. جب سجدے کی حالت میں تھے، سجدے میں گئے تو کافر و ظالموں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر گندگی کا ڈھیر رکھ دیا، اونٹ کی گندگی. سل الجزور ولا املک شیئا، دیکھیں، اور میں کچھ بھی نہ کر سکا. اور یہ مرحلہ جو ہے سب سے کٹھن مرحلہ ہے، سب سے مشکل مرحلہ ہے کہ آپ کے وہ شخصیت جو آپ کے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیاری ہے، جس پر آپ اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی، گندگی ڈالی جا رہی ہے، اور آپ آنکھوں سے دیکھ تو سکتے ہیں، اپنا منہ تو پھیر سکتے ہیں، آنکھیں بند تو کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، دفاع نہیں کر سکتے. پھر تیسرا مرحلہ آیا یا دوسرا مرحلہ کہ اجازت دی گئی جہاد کی، اب تمہیں اجازت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، سورۃ الحج میں. پھر یہ اجازت بھی ان کے لیے تھی جو خود جنگ کرتے ہیں، صرف جو دشمن ہیں، جو اٹیک کر رہے ہیں، ان کے خلاف تم جنگ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اور قتال کرو، جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کے خلاف جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ گزرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر اس کے بعد مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے عام حکم دیا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب قتال کرو، جہاد کرو اس وقت تک جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور سارا کا سارا دن صرف اس اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو جائے. وہ فتنہ کا مطلب ہے اس آیت کریمہ میں مفسرین نے فرمایا شرک. جب تک شرک نہ مٹ جائے اور بدکاری نہ مٹ جائے اس وقت تک آپ نے جہاد کرنا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ الصارم المسلول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413 میں بیان کرتے ہیں فمن كان من المؤمنین بأرض هو فيها مستضعف، بس جو شخص مومنوں میں سے ایسی جگہ پر یا ایسی زمین پر ہو یا ایسے ملک میں ہو جس میں وہ کمزور ہو، اور فی وقت ہو فی مستضعف، یا ایسے زمانے میں ہو جس میں مسلمان کمزور ہو، فلیعمل بآیت الصبر والصفح، تو اسے صبر کرنے اور صفح کرنے، معاف کرنے، خاموشی اختیار کرنے کی آیت پر عمل کرنا چاہیے. اما یؤذی اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خلاف جو اذیت دیتے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا جو مسلمانوں کے خلاف
جنگ کرتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں، اگر کمزوری کی جگہ ہے، ملک کمزور یا زمانہ کمزوری والا ہے، تب ان آیتوں پہ عمل کیا جائے گا جن آیتوں پر صبر کرنے کا اور ہاتھ نہ اٹھانے کا حکم ہے۔ نمبر 8، ان يكون الجهاد مؤديا الى مصلحه راجحه، جہاد کرنے والا جہاد کرتے وقت یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ اس جہاد کرنے سے جو مصلحت ہے وہ واضح ہے، اس میں فائدہ ضرور ہے امت کو، اور اس جہاد کو کرنے سے کوئی بڑا مفسدہ، بڑا خسارہ نہیں ہے، یعنی فائدہ ہے، نقصان ہے۔ اگر فائدہ زیادہ ہے، نقصان کم تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ جہاد میں ہوتا ہے کہ جانیں تو چلی ہی جاتی ہیں، لیکن فائدہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین کی بلندی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی جان و مال محفوظ ہے، اگرچہ 2-4 مرتے ہیں لیکن لاکھوں کی تو جان مال محفوظ ہے۔ یعنی میدان جنگ میں بعض لوگ مرتے ہیں، ان کے مرنے سے، ان کے شہید ہونے سے باقی لوگ تو محفوظ ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ مفسدہ زیادہ ہے، قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کی مال جان عزت کچھ محفوظ نہیں ہے، معصوم جانیں چلی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، دشمن کا غلبہ دن بدن اور مزید بڑھتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین میں لوگ جو داخل ہونا چاہتے تھے وہ خود تنگ ہو گئے ہیں، دین کا نام ہر داڑھی والے کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو دیکھنا چاہیے کہ یہ جہاد نہیں ہے، اور اس کے ارد گرد اس کے متعلق شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع فتاوی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 300 پر بیان کرتے ہیں، وافضل الجهاد والعمل الصالح ما كان اطوع للرب تعالی، سب سے بہترین جہاد اور سب سے بہترین عمل صالح وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری زیادہ ہو، وانفع للعبد، اور جس میں بندے کے لیے بھی زیادہ فائدہ مند ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور بندے کے لیے فائدہ مند ہو۔ فإذا كان يضره، تو اگر یہ جہاد یا عمل صالح بندے کو ضرر یا نقصان پہنچاتا ہے، ويمنعه مما هو انفع، یا اسے روکتا ہے اس چیز سے جو اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، لم يكن ذلك صالحا، تو وہ صالح ہو ہی نہیں سکتا، وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا، وہ جہاد صالح نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں مصلحت واضح ہے۔ مصلحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور مسلمانوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت، یہ سب سے بڑا مصلحت ہے۔ اگر اس جہاد سے یہ ہو رہی ہے تو الحمدللہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، مساجد تعمیر تو ہو رہی ہیں لیکن مساجد میں جو نماز پڑھنے والوں کو تو خون ریزی ہو رہی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مساجد تعمیر ہو رہے ہیں تو اس جہاد سے فائدہ ہو رہا ہے، دیکھیں مسجدیں بن گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ صرف اللہ کے گھر تعمیر کرنے سے مصلحت نہیں ہوتی میرے بھائی، اللہ تعالیٰ گھر تعمیر کرنا اچھی بات ہے، جو اس سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جان مال اور عزت محفوظ ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی دین سربلند تب ہوگی، صرف مسجد بنانے میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی دین سربلند تب ہوگی جب مسجد بھی بنے گی اور مسجد میں نماز لوگ بھی پڑھیں گے امن و امان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے صبح و شام توحید کا نعرہ لگے گا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف، اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف لوگ اپنا سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رواں دوا ہوں گے۔ نمبر 9، جہاد کرنا چاہیے لوگوں کے حقوق کے مطابق، کسی کے حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، والدین کے حقوق پورے ہونے چاہیے، عام مسلمانوں کے حقوق پورے ہونے چاہیے، جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے، جو حربی نہیں ہیں، جو جنگ پر تلے ہوئے نہیں ہیں، جو ویزے کے تحت یا کسی عہد کے تحت کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں ان کو قتل کرنا یہ کبھی جہاد نہیں ہو سکتا۔ عام مسلمانوں کی حق تلفی کرنا، اور حق تلفی سب سے بڑی چیز میں قتل کرنا، خون بہانا، یہ کبھی جہاد نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 10 آخر میں،
ان ضوابط کا جو لب و لباب ہے، جو بنیاد ہے اور خلاصہ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، ہر چھوٹی اور بڑی چیز میں۔ کیسے ہوگا قرآن مجید اور صحیح حدیث پہ عمل کیسے ہوگا جہاد کرتے ہوئے؟ نمبر 1، صحت المعتقد۔ مجاہد کو چاہیے کہ سب سے اپنا عقیدہ درست کر لے۔ اگر عقیدہ نہیں تو میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کر لے، توحید اور عقیدہ کو درست کر لے، توحید کو سمجھے، توحید کیا ہوتی ہے، اور اپنا عقیدہ درست کر لے۔ یعنی مجاہد کو صاحب عقیدہ سلیمہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اخلاص النیہ، نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یہ بنیادی شروط میں سے ہیں جیسے میں نے پہلے بیان کیا۔ اور صحت العبادہ کی شرط ہے، اس کے بغیر عبادت صحیح ہو نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صاحب قلب سلیم ہونا چاہیے۔ قلب سلیم وہ ہوگا جس کی نیت سلیم ہے، نیت اچھی ہے، صاحب قلب سلیم ہونا چاہیے۔ نمبر 3، صدق التوکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، اور وہ تب ہوگا جب اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے گا، اور یہ تب ہوگا جب منہج آپ کا درست ہوگا، یعنی صاحب منہج سلیم ہونا چاہیے۔ جس کا منہج سلیم نہیں ہے، منہج درست نہیں ہے، تو اس کا جہاد بھی کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، حسن المتابعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین طریقے سے پیروی کرنا، اتباع کرنا، سنت پر عمل کرنا۔ یعنی جہاد کا طریقہ نبوی طریقہ ہونا چاہیے، جہاد نبوی ہونا چاہیے، اور اسے کہتے ہیں صاحب سنہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے کہتے ہیں صاحب سنہ۔ تو اب 4 چیزیں ہو گئی۔ مجاہد کو ہونا چاہیے نمبر 1 صاحب عقیدہ سلیمہ، اچھا عقیدہ۔ نمبر 2 صاحب قلب سلیم، اچھا دل، پاک اور صاف دل۔ نمبر 3 صاحب منہج سلیم، اس کا منہج، اس کا راستہ، اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4 صاحب سنہ، اس کا جہاد نبوی ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ اہم ضوابط تھے، سو میں نے بیان کے 10 ہیں تقریباً، اور مزید دیکھنا چاہیں تو پچھلے درس کی طرف رجوع کریں، وہاں پر میں نے تقریباً کتنے 18 تھے، کتنے ضوابط تھے؟ 18 تھے پچھلے درس میں، 17-18 کے قریب تھے تقریباً، یہ 20 تھے، ہاں چھوڑ دیے تھے باقی۔ بہرحال تو ان کی طرف رجوع کریں انشاءاللہ۔ تو یہ 10 جو اہم تھی میں نے اس پہ بات کی ہے۔ یہ جو ضوابط ہیں 10 میں جو میں نے بیان کی ہے، یہ ترازو ہیں، اس پر ہم جہاد کو تولتے جائیں گے، اور جتنی بھی غلط فہمیاں موصول ہوئی ہیں، جیسے میں نے بیان کیا 130 کے قریب ہیں، اسی ترازو پر تولتے جائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کیا واقعی یہ دلیل ہے یا یہ غلط فہمی ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا، یہ ضوابط ہیں۔ اب جو آج کل امت میں ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، میں سوال کی شکل میں یہ بات بیان کروں گا، جواب اگر ہاں میں ہے تو پھر وہ جہاد نہیں ہے، اگر نہ میں ہے تب تو وہ جہاد ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، کیا قرآن مجید کی آیات جو محکم آیات ہیں ان کے مطابق آج جہاد ہو رہا ہے، یا متشابہ آیات کو لے کر دلیل بنائی جا رہی ہے؟ نمبر 2، کیا جہاد کا طریقہ جہاد نبوی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور سلف صالحین نے کیا، یا اس سے مختلف طریقہ ہے؟ نمبر 3، کیا آج کل جہاد جو ہو رہا ہے وہ علم کے ساتھ اور دین کی سمجھ کے ساتھ ہو رہا ہے یا جہالت کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نمبر 4، کیا آج کل جو جہاد ہو رہا ہے اس میں جہاد الطلب اور جہاد الدفع کو الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے، یا دونوں کو مکس کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ دونوں کے احکام مختلف ہیں۔
نمبر 5، کہ آج کے جہاد میں ظلم اور حد سے گزرنا اور غلو پایا جاتا ہے یا نہیں؟ کیا آج کا جہاد انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یا ظلم کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نمبر 6، کہ آج کے جہاد میں غدر اور دھوکہ دہی ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 7، کہ آج کے جہاد میں معصوم جانیں محفوظ ہیں یا نہیں؟ نمبر 8، کہ آج کے جہاد میں حکمرانوں کے خلاف نکلا جا رہا ہے یا نہیں، خروج ہو رہا ہے یا نہیں؟ نمبر 9، کہ آج کے جو جہاد کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں وہ امت کے جو معتبر علماء ہیں ان کے پیروی کر رہے ہیں، ان کی قدر و احترام کرتے ہیں یا نہیں؟ نمبر 10، کیا عوام الناس میں ان علماء کا قدر و احترام عام لوگوں کے دلوں میں گاڑا جا رہا ہے یا ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے؟ نمبر 11، کیا آج کل جو لوگ جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کسی کی غیبت چغل خوری تو نہیں کر رہے؟ نمبر 12، جسے میں پہلے بیان کیا، کہ مجاہد کو متقی پرہیزگار ہونا چاہیے اور غیبت کرنے والا اور چغل خوری کرنے والا متقی پرہیزگار نہیں ہوتا۔ نمبر 12، کیا آج کے جہاد میں مسلمانوں کی حالت کو دیکھا جا رہا ہے کہ آج مسلمانوں میں طاقت ہے یا ضعف ہے، کہ اس کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں؟ نمبر 13، کہ آج کے جہاد میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مصلحت زیادہ ہے، فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے، یا اس کی کوئی پرواہ ہے یا نہیں؟ نمبر 14، کہ آج کے جہاد میں امت کو امن و امان کی طرف بھیجا جا رہا ہے یا ہلاکت کی طرف؟ نمبر 15، کہ آج کے جہاد میں جہاد کے مقصد پورے ہو رہے ہیں یا نہیں؟ جہاد کے 2 مقصد جو عظیم میں نے بیان کیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ مقصد نہیں پورا ہو رہا تو کیا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اور رک رہے ہیں یا اپنی کروائیں مزید اور بڑھا رہے ہیں؟ نمبر 16، کیا خودکش حملے ہو رہے ہیں یا نہیں، اور کیا خودکش حملہ جہاد کا حصہ ہے یا نہیں؟ نمبر 17، کیا اس جہاد میں لوگوں کے حقوق پورے ہو رہے ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق پورے ہو رہے ہیں یا ان کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، بلکہ کافر جو ہیں، جو جنگی نہیں ہیں، جو مستأمن یا ذمی یا معاہد کافر ہیں، کیا ان کے حقوق بھی پورے ہو رہے ہیں یا نہیں؟ نمبر 18، کیا آج کے جہاد سے عوام الناس میں امن و امان کی حالت ہے یا رعب اور دہشت گردی کی حالت ہے؟ نمبر 19، کیا آج کے جہاد سے اسلام کا نام، دین کا نام روشن ہو رہا ہے یا اسلام پر مختلف قسم کے دھبے لگائے جا رہے ہیں؟ اور نمبر 20، کہ آج کا جہاد وہ جہاد کے ضوابط کے ساتھ ہو رہا ہے، شروط کے مطابق ہو رہا ہے یا دہشت گردی ہے؟ تو یہ 20 سوال ہیں۔ یاد رکھیں، جہاد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے زمانے میں تھا اور ان کے بعد تابعین اور سلف صالحین کے زمانے میں رہا، وہ ان سب چیزوں سے پاک تھا۔ آپ کو کہیں بھی، اور میں چیلنج کرتا ہوں، کہیں بھی آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی جو جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں اور سلف صالحین کے زمانے میں ہوا، یہ چیزیں اس جہاد میں نہیں تھی۔ اور اگر آج کے جہاد میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو دور کیا جائے۔ اگر آپ یہ چیز دور کر سکتے ہیں
اور ان کو دور کرتے ہوئے جہاد کر سکتے تو الحمدللہ یہ جہاد شرعی ہے. اگر یہ چیزیں دور نہیں ہو سکتی آپ سے اور آپ اصرار کرتے کہ نہیں یہی جہاد ہے، اسی پہ چلنا ہے، تو یاد رکھیں یہ جہاد شرعی نہیں ہے. اب غلط فہمی کی طرف آتے ہیں. ٹوٹل تقریباً 130-140 ہے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر میں بیان کروں. میں صرف یہاں پر کچھ ہیڈنگز ہے وہ بیان کرتا ہوں، اس میں کتنی غلط فہمیاں ہیں اس کے مطابق بیان کرتا ہوں. پچھلے دروس میں جو غلط فہم بیان ہو چکی ہیں تقریباً وہ 66 کے قریب ہے. 66 پچھلے دروس میں جو ہم بیان کر چکے ہیں 66 غلط فہمی اور ان کا ازالہ بھی کر چکے ہیں. یہ کون سی غلط فہمیاں تھیں؟ درس الحکم بغیر ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا. اس درس میں تقریباً 24 غلط فہمیاں تھیں. 24 غلط فہمیاں حکم بغیر ما انزل اللہ. پھر کچھ اعتراضات تھے بعض ساتھیوں کے، ان کے جواب بھی دیا، تو ٹوٹل ملا کے 24 غلط فہمیاں تھیں. ضابط و تکفیر میں 4 غلط فہمیاں، 24 اور 4 28 ہو گئی. طاغوت کے درس میں 11 غلط فہمیاں تھیں اور ان کا ازالہ کیا، اور ٹوٹل یہ ہو گئے 41. حکمران کی فرما برداری کے متعلق 6 غلط فہمیاں تھیں اور حکمرانوں پر کفر کا فتویٰ لگانے کے متعلق 7 غلط فہمیاں تھیں. تو اس طریقے سے یہ ٹوٹل ہو گئی 53. جہاد کے متعلق 12 غلط فہمیاں تھیں اور یہ ٹوٹل ہوئی 66. اب جو باقی دروس ہیں خودکش حملے، ان کے متعلق 7 غلط فہمیاں ہیں جن کا ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. پھر جو جہادی فکر آج موجود ہے یا جو جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تو علماء موجود ہیں. آخر کوئی تو عالم ان کے ساتھ ہے، آخر وہ کیا وجہ ہے؟ ان کے ساتھ کیوں علماء ہیں؟ کیا وہ علماء نہیں ہیں؟ کیا ان کو قرآن اور سنت کا علم نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس سلف صالحین کا علم نہیں ہے؟ کتابیں صرف تم لوگ پڑھتے، وہ کیا کتابیں نہیں پڑھتے؟ اس کے متعلق 3 غلط فہمیاں ہیں. پھر افغانستان میں جو جہاد ہوا، پہلا جہاد اور بعد میں جو ہوا، اس کے متعلق 4 غلط فہمیاں اور یہ تقریباً 81 ہو گئی. پھر آج کل امت میں جو ذلت ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کے متعلق 4 غلط فہمیاں ہیں اور اس طریقے سے یہ ٹوٹل ہو گئی کتنی؟ 85. ٹھیک ہے، 85 غلط فہمیاں. اب 85 سے لے کر تقریباً 130 تک یہ متفرقات ہیں، کیونکہ بعض میں کوئی سوال موصول ہوئے جب میں نے یہ ہیڈنگز بنا لی تھی، اب میں دوبارہ اس کو رد و بدل کرنا، بعض سوال ابھی بھی آ رہے ہیں ساتھیوں کے، اللہ کو جزائے خیر دے، تو متفرقات میں نے ان کو ڈال دیا ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ ان موضوعات پر اور بھی سوال آئے ہیں، جیسے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے متعلق غلط فہمی آئی ہے کہ قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ کی آیت اس میں فٹ کر دی ہے کہ وہ آیت دلیل بن جاتی ہے. وہ بھی ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، پھر میں اس کو مزید بیان کروں گا. اور مختلف قسم کی غلط فہمیاں آئی ہیں، تو یہ ٹوٹل 130 کے قریب ہیں. انشاءاللہ اس کا ہم ازالہ کریں گے. ٹائم کیا ہو گیا؟ ہاں 40 منٹ ہو گئے. اچھا، جو پہلے غلط فہمیاں پچھلے دروس میں ہیں، یہ وہ 66 غلط فہمیاں ہیں جو یہ کتنی ورقیں ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 یہ 20 ورقیں ہیں. یہ صرف غلط فہمیوں کے ہیڈنگز ہیں، جواب نہیں ہیں جو ہم پہلے دے چکے ہیں. اگر آپ چاہیں 20 ورقوں کو میں پڑھنا شروع کر دوں تو 2-3 درس ادھر چلے جائیں گے. 2 درس میں آدھا درس آج کا جو ہے باقی، اور اگلا درس صرف یہ پڑھتے ہوئے چلا جائے گا. تو مشورہ کیا ہے، یہ پڑھ کے سناؤ یا رجوع کرنے کافی ہے جو سننا چاہتا ہے. درست سب موجود ہیں.
آپ چاہیں تو میں ڈیٹ بھی یہاں پہ لکھی بتا دوں آپ کو یہ درس کب اور کس وقت ہوئے تھے، اگر کوئی ساتھی رجوع کرنا چاہے، یا آپ چاہیں تو میں ایک ہی غلط فہمی یہاں سے پڑھنا شروع کر دوں. کیا مشورہ ہے؟ ہاں کیا خیال؟ ریکارڈنگ ہوئی ہے 66 کے قریب جو ہو چکی ہیں، ہم مزید جو آگے ہیں. نہیں وہ ہے ان کے پاس پوری ہے، کیونکہ اگر 66 کا شروع سے پورا تو میں نہیں بیان کر سکتا، صرف ابھی میں صرف موضوع بیان کر کے کون سی غلط فہمی ہوئی ہے. یہ ہو سکتا ہے 20 منٹ میں ہو جائے گا، ابھی جو بچے گا وہ اگلے درس میں کر دیں گے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی جو غلط فہمی کو ہم شروع کریں اور آخر میں جب یہ سارے غلط فہمی ختم ہو جائیں گی پھر چاہے تو ان 66 کو شروع سے کر دیں، یا چاہے تو جی غلط فہمی ہوتی ہے. ترتیب کا کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو غلط فہمی ہی ہے. یعنی پہلے آپ حکمران کے مسئلے کو شروع میں کر دیں یا جہاد کو شروع کر دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو غلط فہمی ہے ساری. چلیں اچھا چلیں پھر اسی سے شروع کرتے ہیں. میں پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے جتنا بھی جلدی ہو سکتا ہے. ٹھیک، ہاں جواب تو دیے ہوئے، غلط فہمی پڑھوں گا بس. ٹھیک ہے، میں سب کو پوچھ رہا ہوں. ٹھیک، چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ غلط فہمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کے خلاف فیصلہ کرنے کے متعلق وہ میں نے بیان کی تھی، 24 کے قریب ہیں. پہلی غلط فہمی ہے ایسا حکمران جو پورے شریعت کے قوانین کو چھوڑ کر اپنے یا کسی اور کے قوانین کو نافذ کرتا ہے اور اپنے ماتحت سب پر عام کر دیتا ہے، تو اس سے لازم ہوتا ہے کہ اس نے ان قوانین کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے افضل اور بہتر سمجھا ہے، یا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قوانین اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے سے اچھے ہیں. نمبر 2، دوسری غلط فہمی، بعض علماء نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا. ارشاد باری تعالی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44. تیسری غلط فہمی، بعض علماء نے اس آیت کریمہ کو بطور دلیل پیش کیا. ارشاد باری تعالی ہے أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 50. غلط فہمی نمبر 4، بعض علماء نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا. ارشاد باری تعالی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سورۃ نساء آیت نمبر 65. نمبر 5، غلط فہمی نمبر 5، بعض علماء نے اس آیت کریمہ کو بطور دلیل پیش کیا. ارشاد باری تعالی ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، سورۃ النساء آیت نمبر 60. یاد رکھیں سارے کے سارے جو غلط فہمی ہے یہ حکمران کے متعلق ہیں. کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتا ہے کیا وہ کافر ہے یا نہیں، کیا اس حکم کی اطاعت کرنی چاہیے یا نہیں، اس کے متعلق سارے غلط فہمیاں تھیں. نمبر 6، چھٹی غلط فہمی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4415 جس میں یہودیوں کا تورات کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے اور زانی کو رجم کی سزا کو چھوڑ کر اس کا منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے کی سزا دینا کا ذکر ہے، اور اس قانون کو اپنے ماتحت سب یہودیوں کے لیے لازم کر دینے کا قصہ بیان کیا گیا ہے. بعض علماء نے اس حدیث کو بطور دلیل پیش کیا ہے. نمبر 7، ساتویں غلط فہمی، بعض علماء نے حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول بطور دلیل پیش کرتے ہیں. حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب تتاریوں کے قوانین کی کتاب الیاسق پر تبصرہ کیا تو ان کے کافر ہونے کا اجماع نقل کیا، اور یہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے. تو آج کے حکمرانوں نے تو وہی راستہ اختیار کیا ہے، یہ بھی تتاریوں کی طرح قوانین نافذ کرتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. تو اگر تتاریوں کے کفر اکبر پر اجماع ہے تو آج کے حکمران کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ 8ویں غلط فہمی، بعض علماء نے شیخ اسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بطور دلیل پیش کرتے ہیں. شیخ اسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے حکمران کی مثال ایسی ہے
جو شخص اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی تعظیم تو دل سے کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے نعوذ باللہ، یا قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے نعوذ باللہ، تو ایسے شخص کے لیے ضروری نہیں کہ وہ زبان سے تصریح کرے، بلکہ اس کا یہ عمل ہی کافی ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر نامی غلط فہمی، کیا ہر طاغوت کافر ہے؟ 10ویں غلط فہمی، کیا خروج صرف عمل سے ہوتا ہے یا زبان سے بھی خروج ہو سکتا ہے؟ 11ویں غلط فہمی، حکمران کی اطاعت واجب ہے الہ کہ معصیت کا حکم دے، اور اس میں جو احادیث اور مختلف روایت وہ بیان کی گئی ہیں۔ اب بعض اعتراضات تھے اس درس پر، بعض ساتھیوں کے کچھ غلط فہمی تھے وہ دور کرنا چاہتے تھے، اور ایک خط کی بات میں نے کی تھی جو مجھے موصول ہے، اس کو میں نے جواب دیا تھا۔ اس میں جو غلط فہمی تھی نمبر 1، یعنی اب ٹوٹل کتنی ہوگی؟ نمبر 12، 11 پہلے تھی، نمبر 12 یہ ہے۔ اس مسئلے میں خوارج کا ذکر صحیح نہیں۔ خوارج کے ظہور کے وقت خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، خلافت قائم تھی، خلافت اسلامیہ قائم تھی۔ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کو کافر کہنے کی وجہ ان کے فہم کی خرابی تھی۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما نے فیصلے کے لیے کسی انسان کو کیوں حاکم بنایا؟ بعد میں بنو امیہ کی خلافت کے دور میں شریعت اسلامیہ نافذ تھی، قاضی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، لہذا موجودہ صورتحال یعنی غیر ملک قانون کو تشریع عام بنانے والا معاملہ وہاں سرے سے موجود ہی نہ تھا، کہ جو پچھلے غلط فہمی تھی وہ تشریع عام پر بات ہو رہی تھی، تو اس کی متعلق باتیں تھی ساری۔ نمبر 13 غلط فہمی نمبر 13، میں نے یہ بیان کیا بعض اعتقادی امور کہ اعتقاد ضروری ہوتا ہے، کہ جو نیت ہے وہ ضروری ہوتی ہے کسی کے عمل کو دیکھنے سے پہلے۔ تو غلط فہمی یہ تھی، آپ نے یعنی میرے متعلق وہ سوال کرتے ہیں، آپ نے جو اعتقادی امور بیان کیے وہ صرف حاکم کے متعلق نہیں، کوئی مرد، عورت، جوان، آزاد، غلام، حاکم، محکوم، حتیٰ کہ ایک مزدور اور ٹیکسی ڈرائیور بھی غیر اللہ کے قانون کو اللہ تعالیٰ کے قانون سے افضل یا برابر سمجھے، یقیناً وہ کافر ہے۔ قرآن میں عقیدہ سے متعلق آیات اس پر شاہد ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے ہیں۔ سورۃ المائدہ کے آیات 44، 45 اور 47 میں غیر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے میں گویا حاکم کے عمل کا بیان ہے، نہ کہ عقیدے کا۔ نمبر 14، اس آیت کے شان نزول میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کی دیت میں فرق تھا۔ کیا یہود اس مسئلے کو بھی اللہ تعالیٰ کا ہی مقرر کردہ فیصلہ جانتے تھے؟ اس کا کوئی ثبوت ہو تو بتائیے، جزاکم اللہ خیرا۔ نمبر 15، شاید آپ کو پاکستان کے حالات کا زیادہ علم نہیں، میرے بارے میں انہوں نے اللہ کو جزائے خیر دے، صحیح کہا انہوں نے، میں یہاں پر زندگی میں نے گزاری ہے، پاکستان کے حالات سے میں زیادہ واقف نہیں ہوں، تو انہوں نے مجھے یاد دہانی کے لیے نصیحت کی، اللہ کو جزائے خیر دے۔ وہ لکھتے ہیں، شاید آپ کو پاکستان کے حالات کا زیادہ علم نہیں، میں چند باتوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ باتیں جو ان کے بارے میں نشاندہی کی، یہ 10 باتیں ہیں۔ نمبر 1، پاکستان میں کلمہ پڑھنے والوں میں جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہندو چیف جسٹس رئیس القضاء بن چکا ہے، اب تھا کیونکہ یہ پہلے ختم ہوا تھا، اس سے پہلے وہ قاضی تھا۔ گویا حکومت پاکستان عقیدے کی بنیاد پر اہلیان پاکستان میں کوئی تفریق کرنا نہیں چاہتی، وہ عیسائی اور ہندو تک کو چیف جسٹس بنا دیتی ہے۔ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نافذ کرنے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی ہندو قاضی بن سکتا ہے؟ نمبر 2، یہ حکومتیں کلمہ پڑھنے والوں میں توحید کی بنیاد پر فرق نہیں کرتی، ان کے نزدیک علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا جان کر امداد کے لیے پکارنے والے، صحابہ کرام کو کافر کہنے والے اور ائمہ کو معصوم کہنے والا بھی مسلم ہے۔ اگر کوئی عورت ان عقائد سے توبہ کر کے موحدہ بن جائے تو یقیناً اس کا نکاح ایسے نظریات کے حامل مرد سے باقی نہیں رہ سکتا۔ اب اگر یہ عورت استبراء بطن کے بعد کسی توحیدی سے نکاح کرے تو ملک کا قانون اس کو زانیہ قرار دے گا، یہ عورت اور اس کا موحد خاوند سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ نمبر 3، ایک شخص اپنے مسلم موحد والد کی جائیداد میں سے اپنے مشرک بھائی کو حصہ نہ دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی ایسے کرنا اس کی عبادت ہے، مگر یہ قانون اس سے زبردستی یہ حصہ اس مشرک بھائی کو دلوائے گا۔
کیا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے زبردستی روکنا نہیں؟ نمبر 4، حکومت پاکستان کلمہ پڑھنے والوں کو کے خواہشات کے احترام میں امام بارگاہ میں آزادی کے ساتھ شرک و کفر کی طرف دعوت دینے کا موقع دیتی ہے، بلکہ حکومت کی سرپرستی میں بہشتی دروازہ کھولا جاتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے پکار نظر و نیاز کا محکمہ اوقاف کی سرپرستی میں اس کے نام پر ہوتا ہے۔ نمبر 5، آج بعض توحیدی جیلوں میں بند ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کھل کر عقیدے و توحید کا اظہار کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا سفارش قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ پابند نہیں، ان پر گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ بنا اور وہ سزا کے مستحق ٹھہرے۔ نمبر 6، ایک شخص بینک سے سود کا قرضہ لینے کے بعد اگر سود لینے دینے سے توبہ کرنا چاہے اور بینک کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف اصل زر لوٹانا چاہے تو کیا وہ ایسا کر سکے گا؟ حکومت پاکستان پوری قوت کے ساتھ اسے سود ادا کرنے پر مجبور کرے گی، اسے حلال مال سے محروم کر کے بینک کی رقم پوری کی جائے گی اور سود ادا کرنا فساد قرار پائے گا۔ نمبر 7، قانون میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے کوئی سزا نہیں، لیکن انکم ٹیکس نہ ادا کرنے والوں کے لیے سزا موجود ہے۔ نمبر 8، ایک موحد سے دینی بحث کرتے ہوئے غیرت میں کسی مرزائی کا قتل ہو جائے، اس کی سزا حکومت پاکستان کے نزدیک قتل ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم کہاں گیا کہ کافر کے بدلے مومن کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 9، ایک مسلم پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرتا ہے، اس کی پہلی بیوی وقت کے قانون کا سہارا لے کر اسے قید کروا دیتی ہے۔ نمبر 10، اگر آپ ذرا غور کریں تو ویڈیو سینٹر فلموں میں معاشیات قرض بہت سے مقامات پر آپ محسوس کریں گے کہ حکومت پاکستان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل یعنی اس کی عبادت سے روکتی ہے اور زبردستی شیطان راستوں پر چلاتی ہے۔ تو یہ 10 باتیں جن سے انہوں نے مجھے آگاہ کیا، ان کو جزائے خیر دے۔ ان کا جواب میں دے چکا ہوں، آپ سیرے کی طرف رجوع کریں، مفصل جواب ہے الحمدللہ ان چیزوں کا۔ اب غلط فہمی نمبر 16، میں نے یہ کہا تھا کہ پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کوئی شخص جو گھر کا سربراہ ہے اگر شراب خانہ کھول لیتا ہے اپنے گھر میں اور اپنے گھر والوں کو اس کاروبار پر مجبور کر دیتا ہے تو اس کا کافر کفر اصغر کیوں ہے، اکبر کیوں نہیں؟ یہ میں نے کہا تھا جواب میں۔ تو اس کے متعلق پھر انہوں نے یہ لکھا کہ آپ خود پہلے تفریح کر چکے ہیں کہ جزئی فیصلہ تقنین کفر اصغر ہے، بحث تشریع عام کی ہے، ایک گھر کا سربراہ تشریع عام نہیں کر سکتا، یہ حکمران کے لیے خاص ہے۔ پھر اس کا میں نے جواب دیا۔ نمبر 17، میں نے یہ کہا تھا کہ اہل سنت کے علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت سے ظاہر مراد نہیں، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورۃ مائدہ نمبر 44۔ اجماع میں نے ذکر کیا تھا، اس آیت کے ظاہر سے معتزلہ اور خوارج کفر اکبر کا استدلال کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، اب اس کے جواب میں جو لکھا ہے، خوارج استبدال اور تقنین پر ان آیتوں سے استدلال کرتے تھے، سلف نے ان کا رد کیا ہے۔ تشریع عام کا مسئلہ خوارج کے دور میں موجود ہی نہ تھا، تشریع عام تو ہمارے سلف نے ان آیات پر منطبق کرتے ہیں۔ پھر شیخ بن باز کا فتویٰ بھی میری طرف بھیجا تھا، اس پر بھی انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ اور شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تشریع عام کے مسئلے میں حکام کو وہی کچھ کہتے ہیں جو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا ہے۔ یعنی تشریع عام کے متعلق شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ کا جو فتویٰ وہ یہ ہے کہ تشریع عام یعنی تشریع عام کسے کہتے ہیں کہ ایک سربراہ ہے، حکمران ہے، وہ غیر لوگ کے قانون جتنے بھی شریعت سب شریعت کے قانون کے خلاف فیصلے کرتا ہے، پوری شریعت کو اس نے شریعت کے خلاف فیصلے کیے، جتنی فیصلے بھی ہیں عدالتوں میں، اور لوگوں پر فرض کر دیا کہ ان کے مطابق آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، جو اس کے متحد پورے عوام ہیں، اور اگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ان کو سزا دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تشریع عام۔ کیا تشریع عام سے حکمران کافر ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو ابھی تک یہی بحث اسی پر غلط فہمیاں بیان ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا تھا کہ لازم سے کسی کے کافر ہونے کا استدلال درست نہیں۔ پھر انہیں جواب میں یہ فرمایا کہ اس سلسلے میں امور خفیہ اور امور ظاہرہ کا فرق کرنا ہوگا، سلف نے یہ فرق کیا تھا۔ اب اس کی دلیل میں ابو عبید قاسم بن سلام جن کی وفات سن 224 ہجری میں ہوئی،
اپنی کتاب الایمان میں جو محدث العصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیق سے تحقیق سے چھپی ہوئی تعلیق میں تحقیق بھی ہے، لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مانعین الزکوٰۃ سے وہی جہاد تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے ساتھ تھا، یعنی ان کا خون بہایا گیا، ان کا مال غنیمت بنا اور ان کو غلام اور لونڈی بنایا گیا۔ گویا صحابہ کرام نے ان کے عمل کو اسلام کے متناقض قرار دیا اور اس عمل کے بعد عقیدہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ نمبر 19، قاضی اسماعیل بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے ہم عصر اور قاضی ہیں، لکھتے ہیں جس عالم نے شریعت کے خلاف قانون گھڑا پھر اسے شریعت عام بنا دیا جبکہ اسے معلوم تھا کہ یہ قانون شریعت کے خلاف ہے، اس پر اس آیت کا حکم اسی طرح نافذ ہوگا جس طرح یہود پر تھا۔ احکام القرآن بہت تفسیر القاسمی جمال الدین القاسمی، اس کا جواب بھی میں نے دیا ہے۔ نمبر 20، بات وہی ہو رہی ہے کہ ظاہر و باطن امور ظاہر و خفی کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے مطابق پھر بعض معتبر علماء نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، صرف ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ دے دیا کہ کافر ہے۔ اب وہی بات میں بیان کر رہا تھا۔ اب شیخ بن باز کا فتویٰ وہ آگے لکھتے ہیں۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے کہ جو شخص اپنی گھڑی کا الارم جان بوجھ کر فجر کے وقت کے بعد اٹھنے کے لیے لگاتا ہے، مثلا صبح 8 بجے، تاکہ ڈیوٹی پر جانے کے وقت آسانی سے اٹھ سکے، تو عمدن نماز کا تارک ہے، کافر ہے، اس کا کفر اکبر ہے۔ اور اس کے ساتھ علامہ البانی کا قول بھی بیان کیا ہے۔ اور شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر بے نمازی کو تلوار دکھائی جائے کہ تم نماز پڑھو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اب اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو واجب القتل ہے، حکم تارک الصلاۃ، یہ بات انہوں نے بیان کی۔ نمبر 21، شیخ بن باز کا فتویٰ وہ بیان کرتے ہیں، تقریباً یہ فتویٰ صفحہ نمبر 300 جلد نمبر 1 فتاوی بن باز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305 میں ایک فتوے کا ایک چند جملے یعنی 1-2 سطر انہوں نے نقل کی تھی، اور اس کا جواب میں نے دیا تھا۔ مکمل جو فتویٰ تھا وہ 43 صفحوں پہ تھا، جو جواب تھا 43 صفحوں، یہ قومی عربیہ کے نقد پر تھا، لیکن اس میں سے صرف ایک سطر کو لے لیا گیا اور اس کے جواب میں دیکھو یہ ناانصافی ہے کہ فتویٰ پورا اچھی طرح دیکھنا چاہیے، اس کا جو لب لباب ہے اس کو سمجھنے کے بعد بات بیان کرنی چاہیے۔ فتوے میں سے 1 یا 2 لائنیں نکال دی جائیں، کیونکہ شیخ بن باز کا فتویٰ تھا کہ جو حکمران ایسا کرے کہ وہ کافر ہے، اور ہر وہ حکمران کافر یعنی تکفیر کی بات کو عام کر دیا۔ اگر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی بات بالکل واضح ہے، ان کا منہج بالکل واضح ہے، ان کے فتاوی بالکل واضح ہیں کہ وہ اس طریقے سے تکفیر کبھی کسی کی نہیں کرتے، لیکن بات کیونکہ قومی عربیہ کی ہو رہی تھی، قومی عربیہ والے وہ جتنے بھی فیصلے و قوانین ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں شریعت کے فیصلے سے، اور اس پر اتفاق ہے کہ تفضیل سے کفر اکبر ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ جواب میں دے چکا ہوں۔ مقید تھا، انہی کے لیے خاص تھا۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں جو قومی عربی کا نعرہ لگاتے ہیں، جو لوگ یہ کہتی ہے کہ وطن پہلے دین بعد میں ہے، جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے احکام کو چھوڑ کر ہمارے احکامات پر عمل کیا جائے، جو کہتے ہیں قرآن مجید کے قوانین سے بہتر ہمارے قوانین ہیں، تو اس پہ کفر کا کس کو شک ہے؟ نمبر 22، پھر بعض حکمرانوں کے نام لے کر انہوں نے لکھا ہے کہ فلاں نے اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ سزا قرار دیا، فلاں نے نعرہ لگایا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، فلاں نے اپنے دائیں بائیں کتے کھڑے کر تصویریں بنوائی اور کہا کہ میرا آئیڈیل اتا ترک ہے، اور کسی حکمران نے یہ کہا کہ میں شراب پیتا ہوں، غریبوں کا خون نہیں پیتا ہوں۔ آخر تک پھر انہوں نے بیان کیا کیا ان باتوں سے حکمران کافر ہو جاتا ہے یا نہیں، اس کی میں نے تفصیل پھر بیان کی جواب میں۔ غلطی نمبر 23، میں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا قصہ بیان کیا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس مسئلے کی دلیل اسامہ بن زید کا قصہ درست نہیں، کیونکہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جس کو قتل کیا اس سے کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے نواقض میں سے کوئی فعل قولاً و فعلاً ثابت نہیں ہوا۔ یہاں معاملہ مختلف ہے، یعنی حاکم جو تشریع عام کا قانون نافذ کرتا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کا جواب میں نے دیا۔ فلسفہ نمبر 24، میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ آیت کریمہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، سورہ مائدہ نمبر 44، اس آیت سے ظاہر مراد نہیں،
وہ بیان کرتے ہیں کہ میری گزارش ہے لجنہ دائمہ نے اس دعوے کو اہل سنت پر افتراء قرار دیا ہے، اور میری طرف ایک فوٹو کاپی بھی بھیجی اس کے ساتھ لجنہ دائمہ کا جو فتویٰ موجود ہے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے ظاہر سے جو میں نے بات بیان کی تھی اس پر اجماع جو میں نے بیان کیا وہ اجماع درست نہیں۔ پھر اس کا جواب میں نے دیا پھر ایک اور بھی اس میں غلط فہمی تھی کہ ایک شخص یہاں پر شیخ خالد العنبری جو ہے انہوں نے کتاب لکھی حکم بغیر ما انزل اللہ اصول التکفیر، تو لجنہ دائمہ نے اس کتاب کا رد کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ تشریع عام کے مسئلے پر جو کفر کا اجماع نہیں ہے، تو ان کا رد میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات درست نہیں، پھر اس کو بھی میں نے جواب دیا۔ نمبر 25 میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک حکمران جو اپنے ماتحت جو عوام ہے ان پر 2 یا 3 مسائل میں شریعت کے قانون کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو کیا وہ کفر اکبر کا مرتکب ہو گیا یا نہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ بات تشریع عام کی ہو رہی ہے، تو میں نے یہ کیوں بات مثال بیان کی ہے کہ ایک حکمران ہے وہ 2 یا 3 فیصلوں کے خلاف فیصلہ کرے، بات یہ ہو رہی ہے کہ سارے کے سارے فیصلوں کے خلاف فیصلہ کرے، 2 یا 3 کیوں؟ اصل میں یہ چاہتا کہ حد بندی کون سی ہے، آخر وہ کون سی حد بندی ہے جس کے بعد حکمران کافر ہو جائے تو اس سے پہلے مسلمان ہوتا ہے؟ تو میں نے اس لیے یہ بات بیان کی تھی، اور آپ مزید انشاءاللہ سن سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے آگے لکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، یہاں کے حالات آپ دیکھتے ہیں، الحمدللہ یہاں پر اسلام کی اصل بنیادیں قائم ہیں، مزاروں پر ہونے والا شرک نہیں دیکھنا پڑتا، محرم میں شیعوں کا کفر اقوال نہیں سننے پڑتے، دستور قرآن و حدیث ہے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ میں قرآن ہی کو بطور دستور بھیجا گیا ہے۔ پاکستان کے حالات مختلف ہیں، ذرا غور کیجیے۔ قانون وہ ہے جسے اسمبلی کی اکثریت پاس کرے، شریعت بھی اگر ملک کا قانون بننا چاہتی ہے تو اسے شریعت بل کی شکل میں ایوان کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اگر قومی اسمبلی کی اکثریت نے تائید کر دی تو وہ پاس ہوگی، مگر اور اگر سینٹ میں کیونکہ اسلام پسند کی اکثریت نہیں ہے لہٰذا وہ وہاں پیش ہی نہیں کی جاتی اور شریعت ملک کا قانون بننے سے رہ جاتی ہے۔ وہ مرضی اللہ تعالیٰ کی نہیں بلکہ اسمبلی کی اکثریت کی چلتی ہے۔ اسمبلی سے پاس کیے ہوئے قانون کے مطابق عدالت فیصلہ کرتی ہے اور اس قانون کو پڑھانے کے لیے لا کالجز موجود ہیں، اس قانون کو پڑھانے اور چلانے والوں کو حکومت تنخواہ دیتی ہیں۔ وہ تشریع عام کی صحیح شکل آپ پاکستان میں جا کر محسوس کر سکتے ہیں۔ اور پھر تتاریوں اور جنگیز خان کی جو میں نے بات بیان کی تھی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قدمونہا کے تحت آگے کرتے ہیں، اور یہ صورتحال کہ رشوت لے کے غلط فیصلے کروانے سے بالکل مختلف ہے۔ شیخ بن باز کا فتویٰ جلد نمبر 305 میں مجھے کہتے ہیں وہ ضرور پڑھیے، جو میں نے بیان کیا وہ تقریباً 43 صفحوں میں ہے۔ یہ سب یہ لکھتے ہیں فہی دولت جاہلیت کافرۃ ظالمۃ فاسقہ بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله وتحرم عليه مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته وترضاه بذلك لها وعليها۔ تو یہ فہی دولت جاہلیت کافرہ، تو یہ ملک جو ہے یہ کافر ہے، جاہلیت ہے، ظالمہ ہے، فاسقہ ہے، اور آیتیں جو سورہ مائدہ کی ان کو شیخ صاحب نے بیان کیا ہے۔ میں نے یہ عرض کی کہ یہ 43 صفحوں میں فتویٰ تھا اور یہ قومی عربیہ کے لیے خاص تھا، اس کو عام کرنا درست نہیں ہے۔ پھر تکفیر کے ضابطوں پر بات ہوئی، اور غلط فہمی نمبر 27 تکفیر کے ضابطوں اور رسول کے متعلق تھی۔ نمبر 28 تکفیر کے خطرہ میں نے بیان کیا۔ نمبر 29 تکفیر کی شرطیں اور تکفیر سے کون سی موانع ہیں وہ بیان کیے۔ نمبر 30 جس گروہ نے تکفیر کے معاملے میں غلطی کی، یعنی خوارج کے متعلق میں نے تفصیل سے بیان کی، تقریباً 23 پوائنٹ میں نے بات بیان کی ہے جو خوارج کے متعلق ہے، وہ بھی غلط فہمی، اس لیے میں نے اس کو ایک پوائنٹ میں ہے تو 23 پوائنٹ میں نے ایک ہی اس کو نمبر دیا ہے تاکہ زیادہ پوائنٹ نہ ہو جائے۔ تو 23 نقطے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خوارج کا منہج کیا ہے تو آپ اس کی طرف رجوع کریں، ایک ترازو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خوارج کا راستہ کیا، خوارج کا منہج کیا ہے۔ پھر طاغوت کے تعلق سے جو سوال آئے
اس پر مکمل درس تھا جو انٹرنیٹ سے پیپرز میں نے بیان کیے تھے، انگلش میں تھے، اور ان کا جو جواب دیا تھا ان میں سے جو غلط فہمی ہے نمبر 31، مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے انٹرنیٹ سے جو بھی مواد ملتا ہے، جو کوئی بھی خبر اڑتی ہوئی ملتی ہے اس کا مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے۔ پھر اصول تکفیر اور تکفیر کے ضابطے بیان کیے قرآن سنت و سلف صالحین سے جو ثابت ہیں۔ نمبر 32، ایسے حکمران کے لیے جس پر طاغوت کا فتویٰ لگایا جائے کیا وہ کافر ہوتا ہے؟ نمبر 33، اگر کفر بھی واضح ہو جائے تو کب اس کے خلاف نکلنا چاہیے اور کب نہیں نکلنا چاہیے، اس کے متعلق جو غلط فہمی ہے وہ بیان کی۔ نمبر 34، کیا عاصی حکمران کے خلاف نکلنا جائز ہے؟ نمبر 35، کیا مکمل استقامت شرط ہے حاکم کی فرمانبرداری کے لیے؟ اگر وہ مکمل استقامت نہیں رکھتا، اچھا نہیں ہے، تو کیا اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے یا نہیں؟ نمبر 36، اگر کسی شخص سے کفر عمل ہو جائے کیا وہ کافر بن جاتا ہے اسی وقت، یا تکفیر کی شروط اور ضوابط اور جو موانع ان کو دیکھنا ضروری ہے؟ اس کے متعلق غلط فہمی۔ پھر اسی کے متعلق پھر طاغوت کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ جس نے کافر سے دوستی کی وہ بھی طاغوت ہے، جس نے ان کو حکمران مانا وہ بھی طاغوت ہے، جس نے حکمران کو ووٹ دیا وہ بھی طاغوت ہے، جس نے حکمران کو کافر نہ کہا وہ بھی طاغوت ہے، یعنی آخر تک یہ میں نے پوری لمبی سے بیان کی۔ پھر اس کے جواب میں شیخ بن باز یعنی علامہ ابن تیمیہ، شیخ ابن عثیمین، علامہ البانی کے فتاوی میں نے بیان کیے۔ پھر کیا جو لوگ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور فرنچ اور انگلش قانون نفاذ کرتے ہیں کیا وہ کافر ہیں یا نہیں؟ اور اس کا جواب پھر علامہ ابن عثیمین کے فتاوی سے میں نے دیا۔ پھر 29 میں پھر خوارج کے متعلق غلط فہمی تھی، ان کے منہج کے متعلق وہ پھر بیان کی۔ نمبر 40، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث وہ بیان کیا گیا ان پیپرز میں کہ آخر زمان میں ایسے حکمران ہوں گے جو ظالم ہوں گے، اور ایسے وزیر ہوں گے جو فاسق ہوں گے، ایسے قاضی ہوں گے جو خائن ہوں گے، ایسے فقہا ہوں گے جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے، تو تم میں سے اگر وہ زمانہ پالے تو ان میں سے نہ ہو، نہ کاتب ہو، نہ عارف ہو، نہ کوئی پولیس والا ہو۔ اور یہ روایت میں نے بیان کی تھی، یہ ضعیف ہے، علامہ البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ارواء الغلیل میں، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 380 میں۔ پھر حکمران کی فرما برداری کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں کہ یہ حکمران جو ہے وہ فرما برداری کے لائق ہیں یا نہیں۔ حکمران قریش میں سے ہونے چاہیے اور خلافت تو صرف قریشی امیر کے لیے ہے، یعنی حکمران قریش میں سے ہونا چاہیے تب تو فرما برداری ہے، کہ قریش کا نہیں تو اسے کوئی فرما برداری نہیں، یہ غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کیا۔ پھر حکمران آج کے حکمران نے زبردستی غلبہ پا لیا ہے تو کیسے حکمران کی فرما برداری کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ یہ کیسے آئے ہیں؟ زبردستی آئے ہیں، غلبے سے آئے ہیں بعض حکمران، تو کیا جب ایسے لوگ آتے ہیں زبردستی سے تو کیا ان کی فرما برداری کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور اس کا جواب نمبر 43، ان حکمرانوں کو فرما برداری کیسے کریں؟ ان کی فرما برداری جائز ہے ہی نہیں، کیونکہ لوگوں نے تو پھر اس کی وجوہات میں نے بیان کی کیوں یہ فرما برداری کے لائق نہیں ہے، ان کا جواب دیا۔ نمبر 44، ان لوگوں نے کافروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا رکھے ہیں، اس لیے ان کی فرما برداری جائز نہیں ہے اور وہ کافروں سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 45، حکمرانوں کی فرما برداری لازم نہیں کیونکہ انہوں نے لوٹ مار کر رکھی ہے اور ہر ملک اور پورے ملک کو انہوں نے کنگال کر دیا ہے، اپنا پیٹ بھرا اور ملک کو کنگال کر دیا۔ ایسے حکمران کے خلاف نکلنا اور لوگوں کو ایسے حکمران سے چھٹکارا دینا یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ پھر اس کا جواب پھر غلط فہمی نمبر 46، ایسے حکمران ہیں ان کی فرمانبرداری کیسے کریں؟ یہ تو فاسق ہیں، ظالم ہیں، بدعتی ہیں۔ اور پھر اس کا جواب نمبر 47، تکفیر کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں، یہ قرآن کافر ہو چکے ہیں، نواقض اسلام کا ارتکاب کیا ہے، کافروں کے ساتھ مل کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، جہاد کو ختم کر دیا، جہاد بلکہ دہشت گردی بنا دیا،
مجاہدین کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، انہوں نے سود کو عام کر دیا ہے، سود کی حمایت کرتے ہیں، انہوں نے ٹیکس کو فرض کر دیا ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں کرتے جو رکن اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ صاحب مکس، اس حدیث کے متعلق پھر بات ہوئی۔ یعنی یہ تقریباً 7 غلط فہمیاں ہیں، تو یہ ٹوٹل تقریباً 47 اور 7 یہ 53 ہو گئی، 53 غلط فہمی۔ امت میں تو ایک خلیفہ ہونا چاہیے یہی سنا کہ امت میں ایک ہی خلیفہ ہے، یہ اتنی حکمران آ گئے ہیں، یہ شرعی طریقہ ہے ہی نہیں اصل میں، تو اس لیے ان کی فرما برداری کرنا درست نہیں۔ اور اس کا جواب پھر جہاد کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں، نمبر 54 غلط فہمی، بعض لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ آخر کیا ضرورت پڑ گئی کہ آج کے دور میں ایسے موضوع پر بات کی، یعنی جہاد کے متعلق کیوں اس موضوع کو چھیڑتے ہیں؟ آج امت کو جہاد کی ضرورت ہے اور آپ لوگ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو ڈراتے ہو اور روکتے ہو جہاد سے۔ لوگوں کو تم فقط یہ کہو کہ جہاد کرو، یہ نہ کہو کہ جہاد کیسے کرنا ہے، یا یہ نہ کہو کہ جو ہو رہا ہے جہاد ہے یا نہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کے قدم لرز جاتے ہیں اور جو مقصد ہے جہاد کا وہ رہ جاتا ہے۔ غلط فہمی نمبر 55، شیخ صالح فوزان سے سوال کیا گیا طاقت سے کیا مقصد ہے، یعنی طاقت کے معیار کیا ہے، وہ کون سی طاقت ہے جب آئے گی ہم جہاد کریں؟ اس پر پھر اس کا جواب نمبر 56، کیا کافروں کے ساتھ ہم دنیاوی امور میں تعلق رکھ سکتے ہیں یا عہد کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 57، یہ آیت وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورۃ انعام آیت نمبر 8 یا سورۃ انفال آیت نمبر 61، اگر وہ کیا یہ آیت منسوخ یا نہیں، اس کے متعلق غلط فہمی۔ پھر مستأمن کافر کا کیا حکم ہے، نمبر 58، اور اس کے متعلق جو غلط فہمی وہ بیان کیا۔ پھر ایک قصہ میں نے بیان کیا تھا کہ ایک شخص جو جزائر سے تھا، اس نے وہ اپنا مجاہد کہتا تھا، اس نے اپنے والدین کو ذبح کر دیا۔ پھر یہ اعتراض ہے کہ میں نے اس کو بیان کیوں کیا، یعنی اس قصے کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا سارے مجاہد ایسے ہیں؟ ایک شخص سے اگر غلطی ہوئی تو کیا میں نے سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا؟ تو میں نے ناانصافی سے کام کیا۔ ابو قتادہ کا نام لے کر میں نے بات کی کہ انہوں نے فتویٰ دیا، اوکل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پر میں نے پھر اس کا جواب دیا۔ نمبر 60، میں نے یہ کہا تھا کہ نام کہ بعض ساتھوں کے اعتراض تھا کہ اسامہ بن لادن کا یا ظواہر کا نام نہ لیا جائے، آپ ایسے بات کریں، کیونکہ لوگ جب یہ نام سنتے ہیں، لوگ ان سے متاثر ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ تو اس کا جواب میں نے دیا کہ نام لینا آج کے دور میں کیوں ضروری ہے، سنت سے دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما بال اقوام بغیر نام لیے، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے وقت یا موقع کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر بھی لوگوں کو آگاہ کرتے تھے۔ نمبر 61، فقہ الواقعہ کے متعلق ایک غلط فہمی تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن علماء نے فتویٰ دیا کہ آج جہاد موجود نہیں ہے، وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ جہاد ہوتا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی جہاد کیا ہی نہیں۔ جہاد کے فتاویٰ ان سے لو جو جہاد کرتے ہیں، جن لوگوں نے کبھی جہاد نہیں کیا ان کو کیا معلوم کہ جہاد کیا ہوتا ہے۔ شیخ بن باز، علامہ البانی، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے کب جہاد کیا؟ انہوں نے کبھی ہتھیار اٹھائے نہیں، نہ انہیں ہتھیار اٹھانا آتا ہے، تو ان سے جہاد کے فتاویٰ کیوں لیتے ہو؟ اس کا میں نے جواب دیا۔ نمبر 62، کیا عالم کو علم سیکھنا چاہیے جس کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے یا نہیں، یعنی عالم کو ہر علم سیکھنا چاہیے؟ پھر اس پر میں نے بات کی۔ پھر وہ کہتے کہ ٹھیک ہے، بعض لوگوں سے غلطی ہوئی جہاد میں، کیا انسان سے غلطی نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ تو غلطی کو معاف کر دیتا ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ یعنی اسامہ بن لادن کے اگر اس سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو ٹھیک، اس کی بات کیوں کرتے ہو؟ بندہ تو اچھا ہے، اس کی اچھائی کیوں بھول جاتے ہو؟ پھر اس کا میں نے جواب دیا۔ نمبر 64، کافروں کو دنیا کے اموال کی ضرورت نہیں، یا ان کو صرف مجاہدین کی ضرورت ہوتی ہے؟ یعنی کافروں کو آج کل کے دور میں کسی کی ضرورت ہے، اور یہ مسئلہ ولاء والبراء پر بات ہوئی تھی۔ نمبر 65، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق رکھنے کا مطلب ہے دوستی محبت کی جا رہی ہے، اور کافروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے متعلق جو غلط فہمی تھی ان پر میں نے بات کی۔ نمبر 66،
آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ جہاد ہر دور میں ہے اور تا قیامت رہے گا، تو پھر ہمیں جہاد سے روکتے کیوں ہو؟ اور اس کے جواب میں شیخ صاحب فوزان کا فتویٰ میں نے بیان کیا. یہ 66 غلط فہمیاں تھیں. اگلے درس میں جو ہمارے اپنے غلط فہمی تھیں کہ ہم نے جواب دینا ہے، انشاءاللہ اگلے درس سے ہم آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاد شرعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.